عروج السلام علیکم، کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک. کیسی ہیں آپ؟ مطلب کتنے سال ہو گئے اب آپ کو اور مجھے ملے ہوئے؟ کافی سال، 10-12 سال ہو گئے. 10 سال 10-12 سال. 10 اتنے نہیں ہوئے. اچھا 2-3 سال ہوئے. اچھا اب ڈاکٹر عروج ہیں یہ، اب ظاہر ہے یہ موٹیویشن اسپیکر ہیں. ان کے فادر سے میری بہت دوستی ہے اور میں انہیں ہمیشہ بڑی قدر کی نگاہ سے، ڈاکٹر موئز یہ ان کی صاحبزادی ہیں. تو آئی ہوپ دیٹ یو آر اوکے اینڈ یور ڈیڈ از ڈوئنگ اوکے. Yeah, he's okay. All right, Yeah. all right. And Good. I'm good, yeah. Very good, very good. ان کو give my best regards to him. Thank you. Definitely, Thank you. I will. بہت شکریہ. And of course we have got the wonderful Ufera. کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ آج آپ جلدی تیار ہو گئی. That's really good. That's very very good because usually یہ ہوتا ہے کہ Ufera سب سے آخر میں آتی ہیں. Ufera اور فیصل دو ایسے لوگ ہیں جو بالکل sorry. میری طرف توپ لائیں گے آپ، لیکن تھوڑا ٹائم لگائیے. I'm sorry. I'm really sorry. I'm really sorry. اچھا ہم آپ لوگوں کی طرف آتے ہیں، لیکن چونکہ سارم بھائی کو جانا ہے اس لیے میں ان سے کچھ باتیں ضرور کرنا چاہوں گا. سارم بھائی مجھے بتائیں، آپ شیلٹر جو بنا رہے ہیں، بنانے کا خیال کیسے آیا؟ شاعر بھائی اگر صرف کل اور پرسوں کی بات بتاؤں، کل اور پرسوں تو میں نے لڑکی کا بتایا نا. کل ایک خاتون تھی، ماں باپ نہیں تھے، تھوڑا ذہنی طور پہ بھی صحیح نہیں تھی، تو حالات سے تنگ، کہیں سے وہ دیوار سے بلڈنگ سے کہیں سے کود گئی. میری نہیں کوئی تھی اس لیے مجھے ایگزیکٹلی نہیں پتا، وہ جو فون آتے تو پتہ چلتا ہے آفس سے. کود گئی، اس کو لے کے گئے اسپتال، وہاں وہ ختم ہو گئی. شیلٹر ان لوگوں کے لیے. اس سے ایک دن پہلے کا آپ کو واقعہ بتاؤں میں، ایک یتیم بچہ تھا، اس کی ماں نے پھر یعنی سیکنڈ میرج کر لی تھی، باپ اس کا پہلے مر چکا، وہ معذور تھا، کسی ادارے میں تھا، ادھر اس کی ڈیتھ ہو گئی. ادارے والوں نے ماں کو کال کی، جو اس کا میاں تھا اس نے اجازت نہیں دی کہ اس کی باڈی گھر لائی جائے یا اس کی تدفین میں کوئی مدد کی جائے. محلے والوں نے ہم سے رابطہ کیا، ہم نے اس کو ایمبولینس دی، ایمبولینس دے کر کے قبر وغیرہ کروا کے اس کو جو ہے نا تدفین کرائی. تو شیلٹر ان لوگوں کے لیے ہے، وہ لوگ جن کا کوئی نہیں ہے. اچھا اسی میں وہ لوگ بھی ہیں جن کے سب ہیں لیکن کوئی بھی نہیں ہے. تو یہ ہمارے معاشرے کی جو ہم باتیں کر رہے ہیں نا، یہ سب وہی ہے. میں اکثر جلی کٹی اگر کرتا ہوں نا تو میں بلا وجہ نہیں کر رہا ہوتا، وہ چیزیں شاید آپ لوگوں کو نظر نہیں آ رہی ہوتی نا دیکھنے میں سننے میں، میں اس کو فیس کر رہا ہوتا ہوں لمحے لمحے. مجھے پتا ہے کہ میں صبح سے شام کن کن چیزوں کو فیس کرتا ہوں. پھر جہاں میں کچھ کر پاتا ہوں تو میں کر کے مطمئن ہو جاتا ہوں، لیکن جہاں میں کر سکتا ہوں نہیں کر پا رہا ہوتا ہوں نا، ادھر میں تکلیف میں ہوتا ہوں. ایک میاں بیوی آئے تھے کافی پرانی، میرا تب سے ایک خواب کی طرح بس بن گیا تھا کہ یہ میں نے کرنا ہے. اولڈ ہوم جسے کہتے ہیں، میں نے تو اس کا پیرنٹس ہوم نام دیا ہے. تو وہ سب کچھ تھا ان کے پاس، اولاد اچھی نہیں تھی اور بہت پریشان تھے اس سے. اور وہ ماں بلکہ کینسر کی پیشنٹ بھی تھی. وہ دونوں اتنا اچھا لگ رہا تھا مجھے دیکھ کے، میں کیمرے میں دیکھ رہا تھا کس طریقے سیڑھیوں پہ دونوں ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑے آ رہے تھے. لیکن افسوس کہ اس وقت میرے پاس وہ فیسلٹیز نہیں تھی کہ میں ان کو رکھتا، اس وقت ان کو میں بہتر زندگی دے سکتا. لیکن آج الحمدللہ اسی پاکستانی قوم کے تعاون سے اس جگہ ہم کھڑے ہو گئے آ کر کے کہ آج اگر ایسے لوگ آتے ہیں یا کہیں سڑک پہ پڑے ملتے ہیں تو ان سب کو میں جو ایک بڑی تعداد میں، کیونکہ جو ہم بنا رہے تقریباً کوئی 200 رومز کا شیلٹر ہوم ہے، تو انشاءاللہ وہ لوگ جن کا کوئی ہے یا وہ لوگ جن کے ہوتے ہوئے بھی کوئی نہیں ہے، ان سب کے لیے جو ہے نا ایک بہتر زندگی کی طرف لے کے جائیں گے. ہر چیز اسٹینڈرڈ کی ہوگی اور مقصد شاید ہمارے اپنے گھر میں وہ چیزیں نہیں ہوں گی، میری اپنی کوشش ہوگی جو میں ان کو پرووائڈ. اچھا میں آپ کو ویسے ایک اور بات بتاؤں، آپ نے سارم بھائی کا گھر دیکھا نہیں ہے، میں نے دیکھا ہے. جتنے سادہ یہ یہاں ہے نا، اس سے بھی سادہ ان کا گھر ہے. اور یہ وہ آدمی ہے جو ہزاروں لاکھوں لوگوں کا اس وقت سہارا ہے. یہ مجھے یاد ہی نہیں ہے کہ میں نے سارم بھائی کو کب سفید شلوار قمیض کے علاوہ کہیں دیکھا ہے. پہلے یہ کبھی کبھی کھیڑیاں پہن لیا کرتے تھے، لیکن جیسے جیسے ہماری عمریں جا رہی ہیں، یہ جو ذرا کھڑے ہوں آپ دکھاتا ہوں، میں دکھانا چاہتا ہوں آپ کو. ادھر آئیے، یہاں آئیے. یہ جوتے ذرا غور سے دیکھیے گا، اس کے پیچھے ایک کہانی ہے. یہ میرے اور ان کے جوتے ذرا ملاحظہ کیجیے. دے دیجیے، دکھا دیجیے. آپ یقین مانیں بالکل ایسے ہی ایک پیر جو سارم بھائی نے پہنا میرے پاس بھی ہے. اچھا میں آپ اس کا ریزن بتاتا ہوں، بیٹھیے پلیز. کہنے کا مقصد یہ نہیں ہے. پہلے یہ کھیڑیاں پہن لیا کرتے تھے نا، پشاوری چپل پہن لیا کرتے تھے، لیکن اب جیسے جیسے عمر جا رہی ہے ویسے ویسے
ان پہ آ گئے ہیں اور میں بھی اس پہ آ گیا ہوں. میں آپ کو ضرورت بتاؤں. پڑ رہی ہے اب. ضرورت پڑ رہی ہے. میں آپ کو بتاؤں, میرے فادر بہت ویل ڈریسڈ ہوا کرتے تھے, ابھی بھی ہیں لیکن بہت ویل ڈریسڈ ہوا کرتے تھے ایک زمانے میں. از ویری گڈ لکنگ مین. تو آہستہ آہستہ جب میں بڑا ہو رہا تھا تو میں نے دیکھا ان کے جوتے چینج ہو گئے. وہ جوتے کچھ اسی قسم کے تھے. تو میں نے ان سے ایسے پوچھا, میں نے کہا پاپا یار کیا مطلب, یو نو گیٹ سم نیو شوز, کچھ دوسرے. تو مجھے کہنے لگے یار مجھے پاؤں میں تکلیف ہوتی ہے. اینڈ آئی ڈڈ ناٹ نو کہ وہ کتنا بڑا جملہ تھا. ابھی سال بھر پہلے میں بالکل انہی کی طرح کا ایک جوتے لے کے آ گیا اور میرے فادر نے دیکھا تو مسکرائے. تو اس روز مجھے وہ جملہ ان کا یاد آیا کہ میرے پاؤں میں تکلیف ہوتی ہے. سو یقین جانیے ایک ایسا شخص جو سفید شلوار قمیض میں رہتا ہے اور ایک ایسی زندگی گزارتا ہے جس پہ اس کا کوئی حق نہیں ہے. اس کی نہ رات اپنی ہے, نہ دن اپنا ہے, نہ کوئی لمحہ اپنا ہے, نہ کوئی شام اپنی ہے. اس کے اپنے جو اس کے ہیں وہ بھی اویلیبل نہیں ہے. اس کا اپنا پورا پاکستان ہے. تو سارم برنی کا نام لکھیے, بینک میں چلے جائیے. آپ سارم برنی کا نام جب اس پہ گوگل پہ کریں گے نا سرچ, تو آپ کو انفارمیشن مل جائے گی. لیکن سارم برنی ٹرسٹ کو ضرور پیسہ دیجیے. میں نے ان کے ساتھ بے تحاشا کام کیا ہے اور میں پورا واؤچ کرتا ہوں ان کو کہ ان سے بہتر جگہ آپ سپینڈ نہیں کر سکتے. شاعر بھائی آپ نے ابھی ذکر کر دیا تو ذکر کر رہا ہوں. اکثر وہ جو ہے نا آپ کے جو پورا دن ٹی وی چینلز پہ گھروں کو اس کو دکھاتے ہیں, تو کبھی سوچتے بھی اچھا چلو دکھائیں, تو ہم کہتے ہیں کہ دکھائیں کے اندر, کیونکہ ہمارا گھر ایسا ہے ہی نہیں جو ہم پبلک کر سکیں. لوگ سمجھتے ہوں گے کہ بہت کوئی ایسا نہیں ہے کہ میرے پاس کچھ نہیں ہے. یہ بھی بتا دوں کہ مجھے غریب نہیں سمجھے کوئی بھی, الحمدللہ بہت کچھ ہے, الحمدللہ بہت کچھ جسے کہتے ہیں. لیکن ہمارے پاس اپنے لیے ٹائم نہیں ہے. بالکل نہیں. میرے اگر روم کی آپ بات کریں نا, یقین جانے پورا کلر پھٹا ہوا ہے چاروں طرف سے, پورا کلر باقاعدہ جیسے پاپڑیاں بن کے نہیں اترتا. اگر میں آپ کو تصویر کھینچ کے بھیجوں گا دیکھیے گا, تو ہم کسی کو بلاتے بھی کتراتے ہم تو, اور ہمارے پاس ٹائم بھی نہیں ہوتا. ابھی میں آج اب کیونکہ رمضان ہے دیر سے نکلتا ہوں, 1 بجے شوز کی بات کر رہے ہیں نا, اب یہ 1 بجے پہنے میں نے ابھی دوپہر میں. اب یہ رات گزارنے کے بعد جب صبح ہوگی نا 6 ساڑھے 6 بج رہے ہوں گے, تب یہ جا کے شوز اتریں گے میرے پاؤں سے. تو بڑا ایک مقصد ٹائم بہت ہے, لیکن کدھر جا رہا ہے وہ میری ذات پہ نہیں ہے. لوگوں کو میں یہی کہتا ہوں کہ اگر شہرت چاہیے ہو مجھے, اگر پیسہ چاہیے ہو مجھے, یا ٹش ٹاش چاہیے ہو مجھے, تو پھر میرے پاس سیاست کے بہت سارے راستے, ہر پارٹی میں میرے لیے جگہ موجود ہے. میں وہی کہہ رہا ہوں نا, لیکن وہ سب کچھ مجھے نہیں چاہیے. مجھے چاہیے موجود ہے آپ کی جگہ وہاں نہیں, مقصد آفرز ہے نا میرے پاس, میں اس کی بات کر رہا ہوں کہ میں جا سکتا ہوں. اگر مجھے بس شہرت چاہیے ہو یا پیسہ چاہیے ہو, لیکن مجھے یہ دونوں چیزیں نہیں چاہیے. کبھی کوئی کہتے بھی نا بھائی بہت بڑی سیلیبریٹی, میں کہتا ہوں بھائی سیلیبریٹی نہیں ہے ہم, کوئی مقصد آرٹسٹ تھوڑی ہم. ہمیں اللہ نے ایک عزت دی ہوئی ہے, ایک نیک کام کر رہے ہیں, ایک لوگوں کے لیے بہتری کا کام کر رہے ہیں, تو ایک اچھا ایک عزت سے لوگ پکارتے ہیں. یہ اللہ کا شکر ہے. ہو سکتا ہے کہ آپ جی میرے اس سوال سے آپ چڑ نہ جائیں. نہیں ہم چڑھتے کسی سے بھی نہیں گے. ہم تو کسی نہیں ہے نا. نہیں بولے سر. کیا ایسا لگتا ہے آپ کو کہ کبھی ایسا ہو جائے گا کہ آپ کو لگے گا کہ یار اب یہ ٹرسٹ کی ضرورت رہی نہیں, اب کیا کریں؟ دیکھیں ٹرسٹ کی ضرورت ہمیشہ رہے گی. ویسے ہاں اس کا لیول بہت کم کیا جا سکتا ہے, لیکن یہ سوال مجھ سے نہیں بنتا. یہ سوال یہ جو ہماری پبلک ہے نا, یہ بیٹھی ہوئی بھی اور دیکھنے والی بھی, انہی کو سنوانا یہ اس سے بنتا ہے. کیا آپ اپنے معاشرے کو, اپنے لوگوں کو ایکسپٹ کریں گے, بہتری کی طرف لے کے جائیں گے, ان کا احساس, ان کا خیال کریں گے؟ اگر وہ کریں گے تو یہ شیلٹر کو ہم بند ہو جائیں گے یا کم ہو جائیں گے. لیکن اگر اسی جگہ کھڑے رہے تو صرف ہم تباہی پہ جائیں گے.